پاکستان میں ریولوشن ہو جائے گا اور بہت تیزی سے چینجز آ جائیں گی اور وہ ای لرننگ جو فیس آف دی سوسائٹی کو بدل دے گی. کوئی بھی سوسائٹی جب کوئی بھی نیا سسٹم آتا ہے تو اس کو ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتی. میں نے ایک دو جگہ یو لرن کا نام لیا تو اس بندے نے مجھے فزکس کا لیکچر نکال کے دکھایا کہ سر یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے یو لرن. میں نہیں کہتا کہ صرف اچھا استاد ہی میٹر کرتا ہے, اچھا اسٹوڈنٹ بیسکلی میٹر کرتا ہے کہ میں اس پہ بینیفٹ اٹھاؤں اور کہنا شروع کر دوں کہ آپ باہر نہ جائیں. میرا یہ کام ہے لوگوں کو کہنا کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اسموگ نہ پیدا کرو. ٹاپ 3 بینیفٹس بتائیں. ٹاپ 3 کہ یو آر لرننگ فرام ہوم آن یور اون کمفرٹ ٹائم. دوسرا یہ آپ اپنی پیس کے اوپر پڑھتے ہیں. تیسرا آپ یو ہیو گاٹ مور اسپیس ان یور لائف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یولنڈ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عمل چوہان. آج کے ہمارے میٹ دا گیسٹ کارنر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر وسیم احمد جو کہ CEO ہیں یولنڈ کے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ سر سے اچھا کوئی بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ آن لائن ایجوکیشن پہ بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم. کس طرح سے ہم جو ہمارا کانٹینٹ ہے اسے ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اور پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کا کیا اسکوپ ہے, آج کے اس سیشن میں ہم اس پہ بات چیت کریں گے. اور سر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وسیم صاحب نے پاکستان میں ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو چلیں سر سے بات کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی. تھینک یو فار یور انٹروڈکشن. اینڈ سر آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ آپ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تو سر آپ پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریولوشنائزنگ ایجوکیشن, ڈیجیٹلائز ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن, تو اس پہ آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں بول سکتا. جی میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں جو کچھ مجھے پتا ہے. بالکل سر, پاکستان میں آپ اس چیز کو لے کر آئے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. تو جو موسٹلی پیرنٹس کے ذہن میں باتیں ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں باتیں ہیں یا کیوریز ہیں, آج ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو آپ یہاں موجود ہیں, آپ نے ان سب چیزوں کو آنسر کرنا ہے. میں ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو ریولوشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے. کیونکہ ریولوشن میں آپ کسی چیز, جب کوئی چیز اسٹک ہوتی ہے تو آپ اس کو ذرا زور سے گھماتے ہیں. جب پہیہ پھر گھومتا ہے تو اس کی رفتار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے بڑا اتھل پھتل ہوتا ہے اور سوسائٹی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے لیے رائٹ ورڈ ایوولوشن ہوگا, کیونکہ جو ایوولوشن ہے وہ ہمیشہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے, اس کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے اور اس کو آتے آتے ایوولوشن ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے اور سماج, روایتی طریقہ کار اور سارا کچھ آہستہ آہستہ بدلتا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کرونا کے دوران کچھ سپیڈ ریوولوشنری تھی, لیکن اب تھنگز آر گوئنگ بیک ٹو دی نارمل اینڈ ناؤ پیپل ہیو ریئلائزڈ that they are living in a different world. Exactly. And this is a norm of the society. The e-content, the e-learning, the e-commerce, everything is the part of the main now. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن لرننگ نے پاکستان میں تعلیم کو کس حد تک بدلا ہے, اور جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کے بچوں کو اس نے کتنا فائدہ دیا ہے یا آنے والے وقت میں کتنا فائدہ دے سکتی ہے؟ کوئی بھی نئی طرح ہے وہ ہمیشہ وہ اقوام لے کے آتی ہیں جو کہ اپ فرنٹ پہ ہوتی ہیں. ای لرننگ میں اگر یہ کہا جائے کہ ایگزیکٹلی فرسٹ ورڈ کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے, اور اب فرسٹ ورڈ میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹریڈیشنل روایتی یونیورسٹیز ملیں گی, ہارورڈ ملے گی, آپ کو MIT ملے گی, آپ کو دوسری یونیورسٹی ملیں گی, کیمبرج, ہارورڈ ملیں گی. ان کے کورسز ابھی بھی آپ کو آن لائن کم دکھیں گے, ہیں موجود ہیں, جیسے ایگزیکٹو MBA ہے, بالکل کورسز موجود ہیں, کامرس کے کورسز ہیں, IT کے کورسز ہیں, لیکن دے آر ویری اسٹرکٹ. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ پبلک میں عام ہو جائے ان کے کورسز, تو یہ وہ ہمیشہ سے اپنی نیش کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں ریولوشن ہو جائے گا اور بہت تیزی سے چینجز آ جائیں گی اور وہ ای لرننگ جو فیس آف دی سوسائٹی کو بدل دے گی, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن دی پیس with which things are happening, this is remarkable. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب آج پاکستان میں ہر بچہ یوٹیوب سے, آن لائن سسٹم سے, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ سے, اور آپ کے جو ہیں جتنے بھی LMSs ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے. وہ چیزیں جو شاید وہ کبھی بھی نہ سیکھ سکتے.
اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پر لوگوں نے آن لائن جو کمرشل کام سیکھ کے اس کے اوپر وہ پرفارم کر رہے ہیں. وہ ایک بار بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ جا کے فری لانس کے طور پر کام کرتے ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اگر دیکھا جائے تو ای لرننگ نے پاکستان جیسے ملک میں جو جس کا ابھی ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے, اس میں اس نے احمدن کو ورچوئل اسسٹنٹ دیے ہیں, مظفر گڑھ سے, بدین سے دیے ہیں, ایسے ایسے علاقوں سے جہاں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تعلیم ہوگی. آپ کو اپنا ایکسپیرینس یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم گلگت بلتستان, آپ تو نہیں جا سکیں, لیکن جب ہم گلگت بلتستان گئے تو وہاں جا کے میں نے جو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر دیکھا اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی آئی ٹی دیکھی, دیٹ واز ریمارکیبل. آئی مسٹ سے کہ پاکستان میں ای لرننگ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سوچا نہیں جا سکتا. باقی کچھ معاشی مسائل ہیں, اور ای لرننگ کا سب سے بڑا جو فائدہ پاکستان جیسے ملک کو ہوگا کہ یہ معیاری تعلیم دینے میں رورل ایریاز میں بہت زیادہ انسٹرومنٹل ہوگا. اور وہ علاقے جہاں بچے یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا استاد نہ ہونے کے باعث, میں نہیں کہتا سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں نہیں کہتا کہ صرف اچھا استاد ہی میٹر کرتا ہے, اچھا اسٹوڈنٹ بیسیکلی میٹر کرتا ہے. جس نے پڑھنا ہوتا ہے اس کو کسی اچھے استاد کی, کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بورڈ کے درخت کے نیچے ہم نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے, لیکن ایٹ لارج ہم اس کو پرنسپل نہیں بنا سکتے. ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو استاد جن کی زندگیاں بدل دیتے ہیں. تو وہ بچے جو زیادہ آگہی رکھتے ہیں یا مڈل کلاس فیملیز سے ہوتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہتر ہوتی ہے. تو سم ٹائمز دے ایکسکیوز کہ we might be able to compete with the Lahore people, or we could have gone to KE, we could have gone to جو آغا خان میں جا سکتے تھے اگر ہمیں تھوڑا سا بہتر استاد مل گیا ہوتا. بالکل. تو اب اس صورتحال میں ای لرننگ کا بہت اہم کردار ہے. ای لرننگ کے ذریعے ہم تمام طبقوں کو سیم لیول آف ایجوکیشن فراہم کر سکتے ہیں. ایک جگہ لاہور میں بیٹھے ہوئے اسپیشلائزڈ بیسٹ آف بیسٹ ٹیچرز لا کے ان کی اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یو لرن کے پلیٹ فارم سے آن لائن ایم ڈی کیٹ کی کلاسز مظفر گڑھ میں کی, اینڈ دی ریزلٹس آر فینامینل. وہ بچے جن کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ دے ول بی ایبل ٹو کم آن بورڈ اینڈ دے ول بی اٹینڈنگ دی کلاسز آن ریگولر بیسز. اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ وہ 3 مہینے تک کنسسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی پڑھتے رہے, اور ان کی ڈٹرمینیشن نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. میں یہ سوچتا تھا کہ آن لائن کا کبھی بھی یہاں پر دورہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز اور پوسٹ گریجویٹ کالج فار گرلز نے وہاں پر جو میں نے بچوں اور بچیوں کی کمٹمنٹ دیکھی اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا, ساری دنیا نے دیکھا کہ اب 110 بچوں میں سے یا 120 بچے میرا خیال ہے دے ور ان ٹوٹل ہو رجسٹرڈ. انہوں نے تقریباً 25 to 30 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ میڈیسن میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں is a different score. تو یہ ریمارکیبل ہے. I have not seen this kind of result throughout the country anywhere in any institution. ایگزیکٹلی سر, ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے وہاں ڈیلیور کیا, تو میں یہ کہنے لگی تھی کہ صرف ڈیلیور نہیں کیا بلکہ ایکسیپشنل ریزلٹ دیا ہے. ہاں بالکل, ایکسیپشنل رزلٹ تو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل. اینڈ ایوری بڈی از ایکسیپٹنگ دیٹ. اینڈ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمارے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا تھا, اینڈ اٹ واز اے ٹیسٹ فار اس. انہوں نے کہا جی کہ آپ لرننگ آؤٹ کمس اچیو کر کے دکھائیں. رانا صاحب سے میری بات ہوئی تھی, تو آپ ہمیں کوئی آؤٹ کم دیں تو دین وی ول بی ایبل ٹو سی دیٹ یس ای لرننگ از ورکنگ. تو اینڈ ہی از ویری ہیپی ود دی ریزلٹ, اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اور باقی بچوں کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسا موقع ملے اور وہ بچے ہمارے ساتھ پڑھیں. بالکل سر, ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن جو پیرنٹس کی سائڈ سے آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر آن لائن پڑھتے ہیں, چاہے وہ بچہ اسکول کا ہے, کالج کا ہے یا ایون یونیورسٹی کا ہے, تو اس کی سوشلائزیشن کم ہو جاتی ہے بنسبت فزیکل کے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے اس چیز کو؟ آپ کو لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اس قسم کی باتوں کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اٹس اے گیمک. آپ کو پتہ ہے گیمک کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی بیس لیس چیز ہوتی ہے. کیونکہ جس بچے نے سوشلائز نہیں ہونا وہ اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا جب ای لرننگ تھی نہیں, جب موبائل نہیں تھا, جب فون نہیں تھے. جو نہیں سوشلائز ہوتے تھے اس وقت بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں اس سے ریشو بڑی ہے, لیکن یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوشلائز نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ سوشلائز ہو رہے ہیں. دے آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. They understand the
ٹرینڈ ان سین فرانسسکو. ان کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا میں جو نئی ٹیسلا ٹرک آئی ہے وٹ آر دی فیچرز آف دیٹ. ان کو پتہ ہے کہ ٹیسلا نے جو نیا موبائل لانچ کیا ہے اس کے کیا فیچرز ہیں, وہ ہاؤ چیپر اٹ از. ان کو پتہ ہے کہ جو جرنی مارس پہ کیا جا رہا ہے جس میں لوگوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے ملینز آف ڈالر دے کے, وٹ کوڈ بی دی آؤٹ کمز آف دوز جرنیز. اب اچیومنٹ کو آپ آن دی بیسس آف مارکس نہیں اسیس کر سکتے, آپ آن دی بیسس آف دیئر اپیرنس نہیں کر سکتے. پتہ نہیں وہ اندر کیا سوچ رہا ہے. اور جو وہ ٹرمینالوجی اور جو وہ جارگن بولتے ہیں اور جس طرح انہوں نے نئی طرح ڈالی ہے جس میں وہ بڑی جو پریسائز لینگویج لکھتے ہیں, ان کے اپنے نوٹیشنز ہیں, تو اس کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ ناؤ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم آن ایون آن ورڈز. ان کو پتہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی یا باقی دوسرے کنٹینٹ ڈیولپرز جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے کنٹینٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمیں تو صرف صحیح پرامپٹ دینا ہے. وی نیڈ ٹو بی اے گائیڈ ناؤ. ہم ہیومن بینگ ہیں اینڈ وی آر دی رولنگ کلاس. ہم نے صرف بتانا ہے. اب انفارمیشن کی کمی نہیں ہے کہیں بھی. سر ابھی جس طرح آپ نے بات کی چیٹ جی پی ٹی اور اسی طرح کی ہزاروں ایپس موجود ہیں, میرے خیال سے اگر بچے آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن پلیٹ فارم کہہ لیں کوئی بھی یوز نہ کر رہے ہوتے تو انہیں اس ایپ کا بھی نہ پتہ ہوتا. میرا خیال ہے کہ جو لیڈنگ ٹرینڈز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ جو نئی جنریشن ہے اس سے اپرائزڈ ہوتی ہے. وٹ از ریکوائرڈ بیسیکلی از یو نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ ود یور ٹاسک. آپ اپنے کام کے اوپر لگے رہے ہیں. فیلئر اور سکسیس کو تو اسیس کیا ہی نہیں جا سکتا. دنیا میں جتنے سب لوگ آئے ہیں وہ سب سکسیزفل نہیں ہوں گے, سب فیلئر نہیں ہوں گے, کچھ فیلئر ہوں گے کچھ. اور اگر سب سکسیزفل ہوں گے تو پھر تو مناٹنی ہوگی, جنت ہوگی نا. ایگزیکٹلی. تو جنت پاسبل نہیں ہے کہ دنیا ہو. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ آنے والے بچے الوف نہیں ہو رہے, دے آر گوئنگ ان ٹو اے گلوبل ولیج, دے آر اسپیکنگ ٹو ڈفرنٹ نارمز آف پیپل, اور وہ اینڈ آف دی ڈے دے ول ریورٹ بیک ٹو دیئر سویلائزیشن. ای لرننگ کا بھی رواج ہمارے ہاں جتنی تیزی سے چلے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتی, کیونکہ ہم ٹرینڈ فالوورز ہیں. کوئی بھی سوسائٹی جب کوئی بھی نیا سسٹم آتا ہے تو اس کو ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس کے خلاف بولا جاتا ہے, اس کے لیے جنگیں ہوتی ہیں, لڑائی لڑی جاتی ہے, بڑے بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. تو پھر وہ جا کے وہ اس میں کسٹم میں آتی ہے, رواج میں آتی ہے. تو ہمارے ہاں تو ای لرننگ بڑی پیسیولی اور پیسیولی آ رہی ہے, لیکن بڑی تیزی سے آ رہی ہے. اینڈ اٹ از کراسنگ آل دی باؤنڈریز اینڈ ایوری بڈی. آپ نے دیکھا نہیں, مظفر گڑھ میں دیکھا, ہم نے گلگت میں دیکھا, میں نے سکھر گیا وہاں جا کر دیکھا, میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چکوال میں گیا, وہاں میں نے دیکھا ایوری بڈی. میں نے ایک دو جگہ یو لرن کا نام دیا تو اس بندے نے مجھے فزکس کا لیکچر نکال کے دکھایا کہ سر یہ ہم نے لکھا ہوا ہے یو لرن. سو پیپل نو اباؤٹ اٹ اینڈ دے آر بینیفٹنگ فرام اٹ. تو یہ کہنا کہ ای لرننگ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ٹائم لے گی, میرا خیال ہے غلط ہے. اٹس کنٹریبیوٹنگ ایٹ دا مومنٹ. باقی صرف یہ ہے کہ سوسائٹی کی ان چیزوں کو اسے کراس کرنا ہے, پیرنٹس کی پوائنٹ آف ویو کو, بچوں کو اکنامکلی اس لیول کے اوپر آنا اور کانفیڈنس چاہیے جو کہ انہیں وقت کے ساتھ آ جائے گا. اور جب ہم زیادہ باتیں کریں گے اس کے اوپر تو دیٹ ول ٹیچ پیپل ہاؤ وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ از بیسٹ فار دیم. اور سر ابھی جس طرح آپ نے بات کی, مجھے ایک دم سے ایک کوشچن اس سے ذہن میں آیا کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس سے صرف ہم ایک اسٹوڈنٹ کو ہی فائدہ نہیں دے رہے, اور آن لائن ایجوکیشن سے صرف آپ ایجوکیشن ہی پرووائڈ نہیں کر رہے. آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے ہم بہت سارا جو ہمارا یہ میس کریٹ ہوا ہوا ہے کلائمیٹ کی وجہ سے, ہمارا جو یہ کلائمیٹ سارا خراب ہوا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے لاسٹ اسموک کی وجہ سے آف ملے ہوئے تھے, اسکولز بند تھے بچوں کے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم وی آر ان 21st سینچری Exactly. کین ناٹ پرائورٹائز اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہم سوسائٹی کی بات کریں جو آج سے 60 سال 70 سال پہلے تھے, اس وقت اسموک نہیں ہوتا تھا لاہور میں. بالکل. اور اینڈ پیپل ور بیٹر ٹرینڈ, ہیلتھ بہت اچھی تھی, ہیلتھ بہت اچھی تھی. تو اب آج آپ دیکھیں جب لوگ پڑھ لکھ کے ہیں, باہر سے ہو آئے ہیں, زیادہ پیپل ڈونٹ فیل دیم سیلف ڈپرائیوڈ یا کوئی ڈفرینس فیل نہیں کرتے ویدر دے, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر بیٹر آف دین دی پیپل ہو آر لیونگ ان دی ویسٹ. لیکن دے آر ناٹ اپرائز کہ جو وہ کر رہے ہیں سوسائٹی کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ, وہ اچھا نہیں ہے. سر آن لائن سے آن لائن کی طرف میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میں اس پہ بینیفٹ اٹھاؤں اور لوگوں سے کہنا شروع کر دوں کہ آپ باہر نہ جائیں. میرا یہ کام ہے لوگوں کو کہنا کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اسموک نہ پیدا کرو, نہ آگ لگاؤ. سر تو اس کا یہ ابھی آپ کی بات سے یہ آپ نے نہیں کہا, دیکھیں آپ کی بات سے یہ چیز میرے ذہن میں آئی ابھی.
اور ریسنٹ آئی اور میں نے آپ سے فوراً یہاں پہ پوچھی کہ سر دیکھیں اس سے ایجوکیشن تو مل رہی ہے, میں ایگری کرتا ہوں, میں تھوڑا سا لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوں اس کے اوپر یہ کہنے کے لیے کہ اس وجہ سے آپ پڑھنے کے لیے آ جائیں. نہیں اس وجہ سے نہ آ جائیں, یہ ایک پوائنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ میرے سے بینیفٹس پوچھتے ہیں تو میرے سے بینیفٹ پوچھیں گے تو آپ کے لیے there are 101 benefits of Sir, top learning 3 online. benefits بتائیں. Top 3 کہ you are learning from home on your own comfort time. سب سے پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ آپ اپنی پیس کے اوپر پڑھتے ہیں. تیسرا آپ you have got more space in your life جو کہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اسکول سے کالج سے آتے ہیں, ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. you don't have time for physical activity and you are stuck to a مائنڈ سیٹ. ایک خاص قسم کے ٹیچر کے آگے آپ پھنسے ہوئے ہیں جس کے پاس ورائٹی نہیں ہے. ہوگی ہی ہو سکتا ہے جب آپ مختلف ذہنوں سے گزرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف سسٹم سے پڑھتے ہیں, تو یو گیٹ اے بیٹر چانس آف اینالائزنگ تھنگس, اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے, ایکسپریشن بنتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ محنت کرنے سے ریلکٹنٹ ہیں, گھبراتے ہیں, اور جس کو جتنا بینیفٹ ملتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گریب کر لوں. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ. ایگزیکٹلی. وہ اپنا حق لڑ کے نہیں لینا چاہتے. تو جو ای لرننگ ہے بیسیکلی اٹ ٹیچز یو کہ ہاؤ بیوٹیفلی اینڈ ہاؤ سائلنٹلی یو کین انٹر انٹو اے ورلڈ ویئر یو کین ارن ایزیلی. اینڈ وہ آپ کو وہ میتھڈ اور طریقہ کار سکھاتا ہے جس سے آپ ایزیلی تعلیم حاصل کر کے کم خرچ کے اوپر آگے جا سکتے ہیں. سب سے بڑی جو بینیفیشیل ورڈ کو جو چیز دی ہے ای کامرس نے وہ ہے اکانومیز آف اسکیل. اکانومیز آف اسکیل میں کیا ہے کہ یو آر گیٹنگ ایوری تھنگ ایٹ اے فار لیس پرائس دین دی مارکیٹ. ہم نے دیکھا یورپ میں ٹوائز فار اس جو کہ ملٹی بلین پاؤنڈ انڈسٹری تھی, اس کے بڑے بڑے اسٹور سے وہ بند ہو گئے. ہم نے دیکھا ہے بارکلیز کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, بند ہو گیا. وہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہیں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو کسی کو شوق ہے کیش کو ہاتھ لگانے کا. تو I've been living in West for last 15 years. میرا خیال ہے 2 مرتبہ بینک گیا ہوں گا, ضرورت ہی نہیں پڑتی. آن لائن وہاں پر جو بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, پہلے وہ 13-14 ہفتے کے لیے یونیورسٹی جایا کرتے تھے ایک سال میں, 29 weeks, یس. اب کوئی بھی بچہ 6-7 ہفتے سے زیادہ نہیں جاتا. Rest of the lectures are online. They are paying the hostel fees and everything, but they are not allowed to go to the classroom. What they are trying is وہ ریسورسز کو بچا کے کہیں بہتر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی لیبز میں لے جا رہے ہیں, وہ ان کو پریکٹیکل کے لیے لے کے جا رہے ہیں, وہ ان کو دنیا میں کہیں اور خرچ کر کے اس پیسے سے اس جگہ کا بہتر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ وٹ وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. ایگزیکٹلی. ہم لوگوں کی لائف یونیورسٹی کالج بناتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے. اب ایڈ ٹیک ایک ایسی چیز ہے جو کہ فارمل ایجوکیشن, ہم فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ایفیلیٹڈ ممبر ہیں. ہمارے پاس لوگ گھر بیٹھ کے ایف ایس سی میٹرک پڑھ سکتے ہیں, اور یہ دے کین منگل اپ ود دی پیپل بیٹر دین گوئنگ آؤٹ سائڈ. فزیکل ہونے سے بچ سکتے ہیں, بہت سارے پرابلمس بچایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ای لرننگ از ڈیلیورنگ وٹ ایور اٹ کوڈ. آن لائن ایجوکیشن کو لے کے جو وہ تھوڑی سی ریزسٹنس آ جاتی ہے نا پیرنٹس میں, کیونکہ پیرنٹس کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. میں اتنا کہوں گا کہ پیرنٹس شوڈ ناٹ بی شائی ایٹ آل. ان کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم بینگ اے پیرنٹ میں بھی ہر قسم کی کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا پڑھانے کی. تو ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ آئیں, ہمیں دیکھیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں. آپ ہماری آن لائن کلاس اٹینڈ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں ہمارا ٹیچر کیسے ڈیلیور کرتا ہے, ہم بورڈ کیسے یوز کرتے ہیں, ہم ہوم ورک کیسے دیتے ہیں, ہم بچوں کو کیئر کیسے کرتے ہیں, کتنا زیادہ سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو دس وچ از ناٹ پاسبل ان فزیکل کلاس روم. پیرنٹس کو تو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہمیں غلطی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. بالکل. فزیکل میں ایک دفعہ موقع ہوتا ہے ٹیچر پڑھا کے میں بتا رہا ہوں بچوں کو, پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ جو ٹیچر آن لائن پڑھا رہا ہے وہ اس کی ریکارڈڈ لیکچرز کل کو پوری دنیا نے دیکھنے ہیں. اگر اس نے غلطی کی تو, اور آج کا سوشل میڈیا اتنا فاسٹ کلر ہے اور برا حال ہے کہ وہ آپ کو 2 منٹ میں اٹھا کے باہر مار دے گا. اب کسی نے مجھ سے پوچھا, جب ہم نے شروع میں ای بے آیا, آپ کو یاد ہوگا, امیزون آیا, تو لوگوں کو غلط چیزیں بھی ملیں. دیر آر آل سارٹس آف پیپل. اب وہ میکنزم اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں تھرو دیئر ریویوز,
کوئی بھی بندہ جو آن لائن سیلر بیٹھا ہوا ہے امیزون کے اوپر، ای بے کے اوپر، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو نیگیٹو ریویو آئے. مثلا آپ نے کوئی چیز آرڈر کی ہے، میں نے آپ کو مہیا کی، آپ نے کہا نہیں جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو میں فوراً آپ کے بینک میں پیسے واپس کر دوں گا اور آپ کو کہوں گا مجھے واپس بھیج دوں، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ نیگیٹو اوپینین ریویو آن مائی پلیٹ فارم. میرے 100% پازیٹیو ریویوز ہیں جو کہ آئیڈیل ہے، تو سر جنت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک نیگیٹو ریویو کسی کو نظر آئے اور میری شاپ تباہ ہو جائے. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن میرا خیال ہے کسی چیز میں نہیں. یہ صرف آن لائن ہی آپ کو دے سکتی ہے. اینڈ سملر اٹ گوز ود دی یو لرن اینڈ دی ادر پلیٹ فارمز ہو آر ورکنگ آن لائن. ہمیں اجازت نہیں ہے غلطی کرنے کی، حالانکہ ہم انسان ہیں. وہ کسی نے کہا ٹو ایئر از ہیومین، ٹو فرگیو از ڈیوائن. تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا کہ ہم اگر غلطی کریں گے تو اس کو، تو پیرنٹس کو تو اس سے حوصلہ ملنا چاہیے کہ there are people who are committed to their cause and despite of all difficulties they are trying to teach our children. So what we are trying to do is to provide best of best. ہم جب ٹیچر رکھتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم 10 مرتبہ تو اس کا ٹرائل لیتے ہیں، 10 مرتبہ تو اس کی پروننسیشن چیک کرتے ہیں، اس کا نالج چیک کرتے ہیں، بیکاز وی نو it's not the people who are sitting in the classroom. کیونکہ آپ فزیکل کلاس میں خود ٹیچر رہا ہوں، تو اس وقت تو تقریر کر کے کچھ بھی نکل جاؤ، ہوا میں چیزیں آ جاتی ہیں. ادھر تو کوئی چیز ہوا میں نہیں ہے، اس کیمرہ کے اندر ہے، جو کہ عذاب ہے. ہاں آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. ہم کیمرہ مین سے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر نے کیا کیا، کیوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ ایریا کیوں نہیں اس نے یوز کیا، یہ بورڈ کیوں نہیں صاف تھا. کلاس روم میں ہوتا ہے ایسا؟ کلاس روم میں تو پتہ ہی نہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے، ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، کیسا پڑھا رہا ہے. اور جس دن پیرنٹس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ریٹینشن اینڈ انگیجمنٹ از اے فراڈ. جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم ریٹینشن، وی آر دی بیسٹ ان ریٹینشن اینڈ انگیجمنٹ. بٹ نان سینس. ریٹینشن انگیجمنٹ، اگر آپ بچے 90% مارکس لینے والے اٹھا کے لے جاتے ہو جو ٹاپ آف دی ریٹ ٹاپ ہے، تو وہ تو ریٹینڈ ہیں، دے آر آفٹر دیئر فیوچر. آپ ریسورس چلڈرن کو پڑھائیں. میں پوچھتا ہوں ریٹینشن کہاں ہوگی؟ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک کیا تھا تو میری کلاس میں سے میرا خیال ہے ایک آدھ اور بچہ ہوگا جو یونیورسٹی گیا ہوگا، تو باقی 99.9% بچے کدھر گئے؟ وہ ریٹینشن اور انگیجمنٹ کی گیم میں کہاں گئی؟ اس وقت سے زیادہ ٹیچر کا کنٹرول تو کبھی بھی نہیں تھا. تو دس ریمینز لائک دس ول ریمین لائک دس. پیرنٹس نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل ہو آر ٹیچنگ. میں تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے بھی بات کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں، بٹ آئی ایم 100% شیور کہ جو میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو آن لائن پلیٹ فارمز آر پرووائڈنگ، میں کھل کے بات کرتا ہوں، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک کمٹ مسٹیک. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کمٹ مسٹیک. ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ دینا ہے اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے. ادروائز وہ ریویوز جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ کل کو آنے والے ہیں وہ ہمیں سوائپ کر دیں گے. ایسا ہی ہے سر. وہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے، مجھے تو یہ کنسیپٹ آتے بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا ابھی بھی، آپ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں میری ایک پوسٹ ہے، وہ میری جو ہے نا، وہ میرا خواب ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے لے کے چلوں آگے اور لوگوں کو سو دیٹ وی کین سیویلائز. سر آپ کا خواب ضرورت ہے پاکستان کی نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو لیٹ پیپل نو کہ واٹ پاور از. وہ جب کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن پاور ہے، انڈسٹریل ریولوشن نے دنیا کو بدل دیا، پھر بلو چپ ریولوشن نے دنیا کو بدل دیا، تو دے ہیو یوز دی ایجوکیشن ایز پاور. ہم نے کس لیے کس طرح استعمال کیا اپنی ایجوکیشن کو؟ ہم نے اس ایجوکیشن کو ڈگری لینے کے لیے استعمال کیا، حالانکہ وہ بھی ڈگری اور سرٹیفکیٹ کے لیے بھی پڑھ رہے تھے، بٹ دے آر آلسو پریکٹسنگ اٹ. مجھے بتائیں کہ آن لائن لرننگ یا آن لائن سسٹمز جو ہیں اس حد تک آپ کو چوائس دے رہے ہیں، تو وائی یو تھنک یو نیڈ ٹو سینڈ یور چلڈرن اپنی اسموک کے اندر، بارش میں، طوفان میں، نمونیا میں، بخار میں، کھانسی میں آپ نے بھیج رہے ہیں؟ یہ جو کرونا ہوا تھا، اس طرح کے صورتحال میں بچوں کو کیوں آپ فزیکل سیٹ اپس میں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ سر آج کا سیشن ہم نے بہت سارے سوالات کے ساتھ شروع کیا تھا، اور آج آپ نے اس سیشن کو بھی اینڈ کیا ہے ایک سوال پہ جو پیرنٹس سے سوال ہے، اور اب پیرنٹس نے اس سوال کا جواب دینا ہے. میں نے تو سوال کر دیا بالکل کہ وائی وی آر پیئنگ 100,000 روپیز فار دی ٹیوشن وین وی کین افورڈ اٹ آن 30,000 بیٹر دین دی پیپل ہو آر ٹیچنگ ان دا اسٹریٹس. تو پیپل نیڈ ٹو تھنک دس.
امید کرتی ہوں کہ ہمارا جو آج کا یہ سیشن تھا یہ بہت ہی ہیلپ فل رہے گا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. اسی کے ساتھ ہم وسیم صاحب سے اجازت چاہیں گے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ عمل چوہان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.